10th کلاس. السلام علیکم. مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب اول میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005. اس سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومتیں 2000 میں بنانے کا اعلان کیا تھا اور ان کو بنانے کا آغاز دسمبر 2000 میں ہوا اور جولائی 2001 میں ان کے انتخابات مکمل ہوئے تھے اور اس کے بعد تمام کونسلز نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. لوکل گورنمنٹ نے اپنا پہلا دور، اپنی پہلی میعاد جون 2005 میں مکمل کر لی تھی. اس کا پہلا دور مکمل ہونے کے بعد صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہی اس نظام میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 جاری کیا گیا. اس آرڈیننس میں یونین کونسل کی تعداد اور کونسلرز کی تعداد کو کم کر دیا گیا. کونسلرز کی تعداد جو پہلے 21 تھی اس کو کم کر کے 13 کر دیا گیا. اسی طرح سے کونسلرز کے لیے اعزازیہ بھی مقرر کیا گیا اور تمام کونسلز کو مالی اختیارات دیے گئے. اس کے بعد ریفرینڈم 2002 ہوا. پرویز مشرف نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے 2002 میں الیکشن کروائے. یہ ریفرینڈم کروانے کا جب اعلان ہوا تو حزب اختلاف نے اس مہم کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کے خلاف اپیل دائر کر دی، لیکن آخر کار فیصلہ جنرل پرویز مشرف کے حق میں ہوا، جس کے نتیجے میں 30 اپریل 2002 کو ریفرینڈم ہوا اور پرویز مشرف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے. صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف نے 21 اگست 2002 کو لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا، جس کے تحت گورنر اور صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اکثریتی پارٹی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا حق دیں گے. اس آرڈر کی روح سے صدر آئین میں ترمیم کا اعلان کر سکتا تھا. قومی اسمبلیوں کے لیے نشستوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی اور جو آرڈر صدر نے دیے تھے ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. 2002 میں عام انتخابات کروائے گئے. ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستیں 272 تھیں. ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کی. مسلم لیگ کاف جنرل پرویز مشرف کی سیاسی جماعت تھی. انہوں نے قومی اسمبلی میں 72 نشستیں حاصل کیں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں 130 نشستیں حاصل کیں. اس کے بعد جو دوسری اکثریتی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، جس نے قومی اسمبلی میں 63 نشستیں حاصل کیں. MMA نے قومی اسمبلی کی 45 نشستیں جیتیں، جبکہ پنجاب اور سندھ میں مسلم لیگ کاف نے حکومت قائم کی اور صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں متحدہ مجلس عمل نے حکومتیں قائم کی. نیکسٹ ٹاپک ہمارا آتا ہے مشرف کی اعتدال پسندی. 11 سپٹمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے ہوئے تھے. یہ حملے خودکش حملے تھے. ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی تھی. القاعدہ تنظیم اس وقت افغانستان میں رہائش پذیر تھی، لہٰذا پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب القاعدہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تو اس کے بعد القاعدہ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ ان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس وقت پرویز مشرف نے نہ صرف پاکستان کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
ہر ممکن کوشش کا اعلان کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی احساس دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہر ممکن مدد کریں گے۔ یہاں پر پرویز مشرف کی اعتدال پسندی سامنے آئی۔ اسی طرح سے پرویز مشرف نے 2006 میں حقوق نسواں بل، جس میں خواتین کے حقوق کو تحفظ دیا گیا تھا، وہ بل قومی اسمبلی سے پاس کروایا تاکہ آبادی کا آدھا حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ رہ سکیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا آتا ہے پرویز مشرف کے دور میں صنعت کاری اور نجکاری۔ پرویز مشرف نے نجکاری کو فروغ دیا۔ نجکاری کو فروغ دینے کی وجہ سے بہت سے شعبوں میں ترقی دیکھنے میں آئی۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستانی معیشت میں 6.8% اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی فروغ ہوا۔ جن شعبوں نے ترقی کی اس میں موٹر سائیکل، موٹر کار اور ٹیلی ویژن کی صنعت موجود تھی۔ اس کے علاوہ آئیڈیاز 2000 کے تحت جنرل پرویز مشرف نے کراچی میں ایک بین الاقوامی دفاعی نمائش کا اہتمام کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ یہ نمائش کروانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو ماڈرن اکوپمنٹ ہے، جو جدید اسلحہ ہے، دنیا اس سے روشناس ہو جائے۔ اس کے بعد دسمبر 2003 میں بل گیٹس نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی۔ کمپیوٹر کی دنیا میں بل گیٹس کا بہت بڑا نام ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ہی بینکوں اور صنعتوں کی نجکاری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ صنعتوں میں لوگوں کو مزید روزگار ملا، بلکہ صنعتوں کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا۔ نجکاری کرنے کی وجہ سے اس کے بہت واضح اثرات سامنے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر نجکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام اثاثے جو کہ لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان اثاثوں کو حکومت سے لے کر پرائیویٹ اداروں کو منتقل کر دیا جائے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تمام سورسز آف انکم پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور پرائیویٹ ادارے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں ملازمین کو اچھی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی اور پرکشش نوکری کی طرف جا سکیں۔ شکریہ۔